الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المتقدمين. محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرد على الأمم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم ذلك وأعظم شأنه وأكرم قرآنه الحسنى والحضور شافي النشور دستگیر کرام ہم سارے سماج سے سربراہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہدیۃ السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد بھائی کرام اس میں ایک قرآن مجید کا مرشید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. قائل خالق کائنات جل جلالہ مجھے آپ سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر یاد رکھنے والے کی توفیق عطا فرمائے. واجب کرام آج جس موضوع پر آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہے وہ ہے عظمت والدین. قائل خالق کائنات جل جلالہ مجھے آپ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین جن کو رب ذوالجلال نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے اور قرآن مجید کا رشید کے مختلف مقامات پر رب ذوالجلال نے والدین کی عظمت اور شان کو ذکر فرمایا. اور جو آیت کریمہ آپ اللہ کے سامنے تلاوت کی رب کائنات اس کے اندر انسان کو اس لحاظ سے احساس کروا رہا ہے کہ والدین کی سینے سے انسان دنیا کے اندر آیا اور پھر والدین جنہوں نے اتنی مشقتیں اور اتنی تکلیفیں برداشت کی اپنی اولاد کو اس دنیا میں لانے کے لیے اس کا ذکر فرمایا. رب ذوالجلال قرآن مجید کا رشید میں سورۃ القرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. کہ ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تحقیق فرمائی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جڑتی رہی اور اس کا دودھ چوستا 2 برس میں ہے. یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا آخر مجھے تک آنا ہے. یعنی رب کائنات نے قرآن مجید میں نشید کے اس مقام پر ماں باپ
کی جو تکلیفیں ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر بالخصوص ماں کے لحاظ سے اس میں تاکید فرمائی گئی کہ ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی، حتیٰ کہ خاتون جب حاملہ ہوتی ہے تو حمل کی وجہ سے اس پر کمزوری ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں جو خاتون ہوتی ہے دن بہ دن کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اولاد کو اپنے پیٹ کے اندر پالا، یہاں تک کہ جب اولاد پیٹ کے اندر ہوتی ہے والدہ پر مختلف قسم کی مشقتیں آتی ہیں۔ کمزوری ایک علیحدہ بات ہے، لیکن مختلف قسم کی جو تکلیفیں ہیں، درد ہے، خاتون اس کو برداشت کرتی ہے۔ اگرچہ جتنی مرضی تکلیف ہو، درد ہو، یا پھر خاتون جتنی مرضی کمزور ہو جائے، لیکن وہ پھر بھی اپنی اولاد کو پیٹ کے اندر پالتی ہے۔ بہرحال جب اولاد اس دنیا کے اندر آ جاتی ہے تو جو وقت وضع حمل کا ہے، یعنی کہ اولاد کی پیدائش کا، جتنی تکلیفیں ایک خاتون تقریباً 9 ماہ کے اندر برداشت کرتی ہے، ایک دن ایک کروڑ تکلیفیں جو ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت ساری جمع ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی مزید تکلیف کے باوجود خاتون اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ رب کائنات نے تمام تکلیفوں کا ذکر کرتے ہوئے آگے ذکر فرمایا کہ اگرچہ ایک ماں جو ہے مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود اولاد کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس میں بالخصوص اولاد کے دودھ پلانے کے لحاظ سے بھی ذکر ہے کہ اولاد کو کم از کم 2 سال جو ہے بچے کو دودھ پلانا چاہیے۔ یہ ہم احناف کے نزدیک یہی حکم ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اس کو 2 سال دودھ پلایا جائے۔ ہاں، اگر ان 2 سالوں کے اندر خاتون دوبارہ حاملہ ہو جاتی ہے تو پھر اس پر دودھ کو چھڑا دینا چاہیے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ تو سامنے کرام والدین جو کہ بچے کی پیدائش کے بعد یا پھر بچے کی پیدائش سے پہلے جو تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کی اس آیت کریمہ کے اندر ان کا ذکر فرمایا، اور پھر پچیدہ جو الفاظ ہیں ان کا رب کائنات نے قرآن کی اس مقام پر ذکر فرمایا، اور پھر والدین کی عظمت اور شان کو نبی اکرم نور الجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ نبی اکرم نور الجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ارشاد ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے یا پھر باپ کا حق زیادہ ہے؟ میں اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کروں، اچھا سلوک کروں، یا پھر اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے، اس کا زیادہ حق رکھنے والی تیری ماں ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سرکار نے فرمایا پھر تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔ تیسرے مرتبہ جب عرض کیا تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا حق ہے۔
جب چوتھی مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرمائے کہ پھر تمہارے باپ کا، اور پھر آگے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس کا حق ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرمایا کہ پھر درجہ بدرجہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا تمہارے اوپر حق ہے۔ یعنی کہ اس سوالی کے سوال کرنے پر ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر میری ماں کا حق زیادہ ہے یا پھر میرے باپ کا حق زیادہ ہے، تو سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں کا حق تیرے باپ کے مقابلے میں تجھ پر زیادہ ہے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زیادہ حسن و سلوک کے لحاظ سے میری ماں زیادہ حقدار ہے یا پھر میرا باپ زیادہ حقدار ہے، تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں زیادہ حقدار ہے۔ تیسری مرتبہ جب عرض کیا سرکار نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر سرکار نے فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے، اور تیرے باپ کے بعد جو تیرے قریبی رشتہ دار ہیں چاہے وہ تیرے باپ کی طرف سے ہوں ان کا حق تمہارے اوپر ہے، یا پھر تمہارے ماں کی طرف سے جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق تمہارے اوپر زیادہ ہے۔ جو جتنا قریب ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے۔ اور پھر محدثین اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے آگے ذکر کرتے ہیں کہ پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا۔ پہلا سوال کیا سرکار نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق زیادہ ہے، دوسری مرتبہ سوال کیا سرکار نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے، تیسری مرتبہ عرض کیا سرکار نے فرمایا تیری ماں کا حق زیادہ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، محدثین اس لحاظ سے ذکر کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ جو سرکار نے فرمایا کہ تیری ماں کا حق تجھ پر تیرے باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس کی وجہ محدثین اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر اولاد کو ماں اپنے پیٹ کے اندر رکھتی ہے اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اولاد کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ پھر آگے سرکار علیہ السلام کی فرمان کی تشریح کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ماں ہے جو اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے، اس لیے سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق 3 گنا اولاد پر زیادہ ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سرکار نے جو باپ کا ذکر فرمایا سرکار علیہ السلام آپ کے فرمان کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ جو اولاد ہے جب ماں پیدا کر دیتی ہے، ماں اپنے پیٹ میں بھی رکھتی ہے، جب پیدا کرتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے، لیکن جب اس کی تربیت کا وقت ہوتا ہے، اس کی اصلاح کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس کو اچھا برا سمجھانے کے لحاظ سے وقت ہوتا ہے، تو سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس مرحلے کے اندر باپ بھی شریک ہوتا ہے، اس مرحلے کے اندر ماں بھی شریک ہوتی ہے، اس لیے باپ کا حق کم ہے، ماں کا حق 3 گنا اولاد پر زیادہ بنتا ہے۔ اور پھر سامنے کرام اس کے بعد پیارے محبوب علیہ السلام آپ کی ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے کہ پھر درجہ بدرجہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ بنتا ہے۔ یعنی کہ اگر باپ کی طرف سے دیکھ لیا جائے تو جو باپ کی طرف سے دیکھ لیا جائے تو جو اس کے باپ کے بھائی ہیں بہنیں ہیں ان کا حق اس بچے پر زیادہ ہوتا ہے، اس بچی پر زیادہ ہوتا ہے، اور جو ماں کی طرف سے اس کے بہن بھائی ہیں ان کا حق دوسرے رشتہ داروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو سامنے کرام پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے یہاں پہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے والدین کی عظمت اور شان کو بڑے ہی خوبصورت
یہ حدیث پاک ہمارے لیے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ اگر والدین مسلمان ہیں پھر بھی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ حسن و سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اور پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر والدین مسلمان نہیں غیر مسلم ہیں تو پھر بھی ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اور ان کی ہر بات کا اس لحاظ سے ان کی ہر بات کو تسلیم کرو۔ ہاں، باپ ماں اور باپ اگر مسلمان ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں، اگر وہ تمہارے دین کے لحاظ سے تمہیں کسی بات سے منع نہیں کرتے، تمہیں اچھے کام کا حکم دیتے ہیں، تو پھر تمہارے اوپر لازمی ہے ان کی ہر بات کو تسلیم کرنا۔ ہاں، اگر وہ مسلمان ہیں یا پھر غیر مسلم ہیں لیکن تمہیں اس بات کی طرف حکم دیتے ہیں جو کہ تمہارے دین کے خلاف ہے، تو پھر سرکار فرماتے کہ تمہارا والدین کی بات کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا اولاد پر ضروری نہیں۔ کیونکہ والدین کی عظمت اور شان کو دین نے ہی اجاگر کیا ہے، اور دین کا حکم پہلے ہے، ماں باپ کا حکم بعد میں ہے۔ اگر ماں باپ کا حکم دین کے خلاف آ جائے تو پھر ماں باپ کے حکم کو نہیں مانا جائے گا، ماں باپ کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا، بلکہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے انسان کو عمل کرنا یہ انسان پر لازمی اور ضروری ہے۔ اب اس کی ایک مثال نبی کریم نور البشر شفیع واسط صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ایک فرمان ترمذی شریف کے اندر ایک بات موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے آپ کے بارے میں عرض کیا کہ میری بیوی کے بارے میں میری ماں نے مجھے کہا ہے، حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، اپنی بیوی کو چھوڑ دوں۔ اس لحاظ سے مجھے یہ بات کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے، مجھے طلاق دینی چاہیے یا پھر طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن مجید قرآن شریف میں والدین کی اتباع کا حکم دیا ہے، والدین کی ہر بات کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ والدین کی اتباع کرو، ان کی ہر بات کو تسلیم کرو، ان کی ہر بات پر ان کی ہر بات کو مانو۔ تو اس لحاظ سے میری ماں کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو، اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو سامنے کرام اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ آپ نے اس لحاظ سے آگے ذکر فرمایا کہ آپ فرماتے کہ میں نے پیارے محبوب علیہ السلام آپ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ والدین جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا یعنی کہ درمیان والا دروازہ ہے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو سنبھال دے، اس کی حفاظت کر دے، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو گرا دے، اس کی حفاظت نہ کر، یہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر دو، اگر چاہو تو اس دروازے کی حفاظت نہ کرو۔ اب محدثین اس لحاظ سے اسی حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ اسی حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں کہ طلاق جو ہے یہ مباح چیزوں میں سے یعنی کہ ناپسندیدہ چیزوں میں سے سب سے ناپسندیدہ چیز ہے، جو کہ رب کائنات بھی ناپسند ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کو بھی یہ عمل ناپسند ہے۔ اب اس لحاظ سے محدثین اسی حدیث شریف کے تحت آگے ذکر فرماتے ہیں یا تو اولاد کو چاہیے اپنی بیوی کو اپنی ماں کی صلح کروا دے تاکہ طلاق کی نوبت نہ آئے، یا پھر اس لحاظ سے کہا کہ صراحتاً جو والدین نے اسے طلاق دینے کا جو حکم دیا ہے یہ صراحتاً نہیں ہے۔ اگر ماں باپ اس لحاظ سے طلاق دینے کا حکم دے بھی دے تو انسان پر واجب نہیں کہ ان کی بات کو مانے، اگر ان کی بات کو نہ بھی مانے گا، نہ مان
کی وجہ سے یہ بندہ مومن گناہگار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کسی اور کام کے لحاظ سے کہیں کہ بیٹا روزہ رکھو، نماز پڑھو، فلاں کام کرو، فلاں رشتے دار کے ساتھ ملو، فلاں رشتے دار تمہارا ناراض ہے، اس کے ساتھ جو ناراضگی ہے اس کو ختم کرو۔ اگر اولاد اس بات کو نہیں مانے گی، ان باتوں کو، تو اولاد گناہگار ہوگی، کیونکہ دین ہمیں حکم دیتا ہے اپنے والدین کی اتباع کرنے کا، دین ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھنے کا، دین ہمیں حکم دیتا ہے بڑوں کی خدمت کرنے کا، دین ہمیں حکم دیتا ہے اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا۔ اس لحاظ سے دین کا حکم بھی ہے۔ والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں رشتہ دار ناراض ہے، اس کو راضی کر دو، فلاں جو معاملہ ہے اس کو ٹھیک کر دو۔ اگر اولاد نہیں مانتی تو اس وجہ سے اولاد گناہگار ہوگی۔ لیکن اگر ماں باپ کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو اولاد پر واجب نہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، بلکہ یہ بیوی کو طلاق دینا یا پھر ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو اس کے والدین کی طرف دے دینا اور پھر ناراضگی کا اظہار کرنا، والدین کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دینا یا پھر اس کے مائکے چھوڑ آنا، سرکار فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بیوی پر انسان کا ظلم کرنا ہے۔ لہذا ہمارا دین کسی پر بھی ظلم کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمارا دین اس لحاظ سے ہماری اصلاح کرتا ہے، چاہے وہ اپنا قریبی ہو، چاہے وہ کوئی غیر ہو، پھر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ آج محدثین فرماتے ہیں کہ انسان کا کسی مسلمان پر ظلم کرنا یہ حرام ہے۔ لہذا بیوی کو ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا یہ بھی جائز نہیں، بیوی کو ماں باپ کے کہنے پر اس کے پیچھے ماں باپ کی طرف دے دینا یہ بھی جائز نہیں، بلکہ اس لحاظ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی اور اپنے ماں باپ کی صلح کروا دے، جو ناراضگی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں اگر بالفرض پھر بھی والدین اس بات پر پختہ ہیں، مضبوط ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ طلاق دو، صحابہ کرام محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام آپ کے فرمان کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ انسان پر ضروری نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، بلکہ اس کو کوشش کرے کہ صلح صفائی کے ساتھ معاملے کو ختم کرنے کی۔ اگر یہ ماں باپ کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق نہ بھی دے تو اس وجہ سے یہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو سامنے کرام آگے نبی اکرم حضور الاسلام شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے والدین کی عظمت اور شان کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر ذکر فرمایا ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رب ذوالجلال کے لیے اپنے ماں باپ کے بارے میں مطیع ہو، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، اس کے لیے رب ذوالجلال کے ہاں کیا انعام ہے؟ یعنی کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ کام میں ان کی خدمت کر رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس لحاظ سے سرکار فرماتی کہ جو صرف رب کائنات کو راضی کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، دکھاوا نہیں کرتا، رشتہ داروں کو دکھانے کے لحاظ سے، محلے داروں کو دکھانے کے لحاظ سے یا پھر کسی اور کو دکھانے کے لحاظ سے، بلکہ اس کی نیت خالصتاً رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ اگر بندہ مومن اس نیت کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ بندے پر ہے کہ وہ جس دروازے سے بھی چاہے داخل ہو کر جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور آگے سرکار فرماتی ہیں کہ اگر یہ والدین کی اتباع نہیں کرتا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا،
چاہے وہ بیوی کی کہنے کی وجہ سے یہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، یا پھر آپ نے کسی اور معاملے کی وجہ سے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرے، ان کی دیکھ بھال نہ کرے، تو یہ اس کے لیے اس قدر نقصان دہ ہے کہ سرکار فرماتے کہ رب کائنات اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے، اگر وہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، دیکھ بھال کرے گا، میرا رب اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دے گا۔ اگر والدین کو ناراض کرے گا، والدین کی خدمت نہیں کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، تو رب ذوالجلال اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھولتا ہے۔ اب آگے سرکار علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین اگر اولاد پر ظلم بھی کرے، ان کے ساتھ زیادتی بھی کرے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ بھی کرے، تو پھر بھی اولاد پر یہ لازم ہے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ تو پیارے محبوب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ والدین ظلم کرے، اگرچہ والدین ظلم کرے، اگرچہ والدین ظلم کرے، پھر بھی اولاد پر حق بنتا ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ۔ آج یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، فلاں بھائی کو زیادہ مال دے دیا، فلاں بھائی کو جائیداد زیادہ دے دی، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس بنا پر دنیاوی جو معاملات ہیں، اس بنا پر بھی اگر انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کی اتباع نہیں کرتا، ان کی خدمت نہیں کرتا، تو سامنے کرام سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بنا پر بھی انسان کے لیے رب ذوالجلال اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھولے گا، اگرچہ وہ جتنا مرضی اولاد جو ہے پرہیزگار ہو۔ یہ جہنم کے گھروں میں سے ایک گڑھ ہے، جہنم کے دروازوں میں سے جس سے چاہے گا رب ذوالجلال اس کو داخل کر دے گا۔ لہذا اگر والدین کی خدمت کرنی ہے تو رب ذوالجلال کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے والدین کی خدمت بھی کرو۔ اگر بالفرض ماں باپ نے اگر مال کم بھی کیا ہے، جائیداد کم بھی کی ہے، تو رب ذوالجلال تمہاری نیت کو دیکھ کر تمہیں مالی وافر مقدار میں عطا فرمائے گا، اور جائیداد کے لحاظ سے رب ذوالجلال تم کو نوازے گا۔ تو سامنے کرام والدین کی عظمت و شان بڑا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی مبارکہ اس لحاظ سے اگر اس کو بھی دیکھ دیا جائے تو سرکار علیہ السلام نے جو خواتین نے پیارے محبوب علیہ السلام کو دودھ بھی پلایا ہے، سرکار نے اس کا بھی بڑا حق و احترام کیا ہے۔ جس والدہ نے جنم دیا وہ تو حق و احترام کے لائق تھی ہی، لیکن سرکار علیہ السلام آپ کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کر کے کیا ہے تو جن خواتین نے سرکار علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، سرکار نے ان کے لیے اپنی چادر کو بچھا دیا۔ صحابہ نے جب پوچھا تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے چند دن دودھ پلایا۔ تو سامنے کرام اگر انسان اپنی ماں کی دودھ کا بھی اگر قرض ادا کرنا چاہے تو اس کا قرض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کی بڑی عظمت و شان ہے۔ دعا کہ خالق کائنات جل جلالہ ہمیں والدین کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔